بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، وفاقی کابینہ کا اجلاس جو 12:01 پہ شروع ہوا تھا وہ جاری ہے، اور اس اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے منظوری دی جائے گی، اس کے مسودے کی، اور وہ مسودہ جو ہے وہ سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ سینٹ کا اجلاس 12 بجے سے پہلے ملتوی کر کے 12:30 بجے یعنی نئی تاریخ کے اندر پھر بلا لیا گیا تھا، اور پہلے یہ ترمیم سینٹ میں پیش ہونے جا رہی ہے، اور سینٹ کے بعد قومی اسمبلی میں جائے گی، جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو پیش فرمائیں گے۔ یہ تو ہے تازہ ترین صورتحال جو اس وقت لمحہ بلمحہ بدلتی رہی۔ آج پورا دن ہر چیز لمحہ بلمحہ بدلتی اور تبدیل ہوتی رہی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال تھا، اور وہ باقیوں کو تسلی دے رہے تھے بار بار، کہ میں پی ٹی آئی کو منا کر لے آؤں گا، اور پی ٹی آئی کے اندر 30% ارکان ایسے تھے جنہوں نے مولانا کو یہ یقین بھی دلایا تھا کہ وہ اس کے حق میں ووٹ کریں گے۔ جو پی ٹی آئی کی ٹیم جے یو آئی کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی تھی، اس کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم اس ترمیم کو متفقہ چاہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ اڈیالہ پہنچی خصوصی اجازت کے اوپر، اور اڈیالہ میں وہ داخل ہونے اور باہر نکلنے کے درمیان ان کا 1.5 گھنٹے کا وقفہ رہا، تاہم بیرسٹر گوہر جان نے باہر آ کر یہ فرمایا کہ ان کی ملاقات 45 منٹ کی رہی، اور 45 منٹ کے اندر جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی صاحب نے فرمایا کہ جناب میرے ساتھ بہت ہی ظلم ہو رہا، میری انہوں نے اخبار بند کر دی، میری انہوں نے بتی بند کر دی۔ ہے جھوٹ بولتا ہے، بتی بند ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہاں پہ 2 بیک اپ جنریٹر رکھے ہوا ہے۔ یہ صریحاً جھوٹ بک رہا ہے۔ اور اس کے بعد موصوف نے فرمایا کہ جی میرا جو ہے وہ مجھے اکیلا رکھا گیا ہے، حالانکہ جو ان کو کھانا پکا کے دینے والا مشقتی الگ ہے، اور 2 اس طرح کے مشقتی ہیں جو انہیں ایک صبح کی شفٹ میں ہوتا ہے، ایک شام کی شفٹ میں ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ فرمایا۔ راوی یہ لکھتا ہے کہ جیسے ہی یہ وفد اندر پہنچا تو موصوف جو ہیں وہ پہلے کم از کم 22-23 منٹ جو ہے وہ جلی کٹی سناتے رہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو کانفرنس ہے یہ تم نے منعقد نہیں ہونے دینی، اور لیکن تم نالائق ہو، نااہل ہو، اور حرامی کا جو انگریزی لفظ ہوتا ہے نا وہ بھی انہوں نے استعمال کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی طرف اشارہ کر کے استعمال کیا، لیکن جب ہم نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ تم لوگ بہت بڑے وہ ہو ہے، اور تم نے جناب ناکام کیا۔ وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے علی امین گنڈا پور، وہ بندے نہیں لا سکا، اور بندے پوری طرح ڈی چوک کے اندر جمع نہیں ہو سکے کہ وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کانفرنس کو ڈسٹرب کرتے، اور حکومت گھٹنوں پہ آ جاتی اور ان کی باتیں مان لیتی اور مجھے رہا کرتی۔ اس 22-23 منٹ کی بپتا سننے کے بعد جب انہوں نے کوشش کی کہ وہ بتائیں کہ جناب ہم یہ والا جو مسودہ ہے ترمیم کا، اس کے اوپر اتفاق کر کے آ گئے ہیں، تو آپ اس کے اوپر فائنل اپروول دے دیجئے، تو انہوں نے جھڑک دیا۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ بات نہ کر، ٹھیک ہے، اٹھاؤ اپنا یہاں سے نکل جاؤ، اور جا کے اس کو بھیجو جو اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، اور جو علی امین گنڈا پور اور ایک اور صاحب جو ہیں جن کا کہ کوئی ریلیونس نہیں بنتا اس ترمیم کے ساتھ، جو اس ترمیمی مذاکرات کے اندر شامل نہیں تھے۔ یاد ہے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ یہ انتخابات کروانے کے لیے اس نے ایک ٹیم بنائی تھی مذاکراتی، وہ ٹیم مذاکرات کر کے شاہ محمود قریشی بھی اس میں شامل تھا، فائنلائز کر کے واپس پہنچی تو اس نے سارا کچھ ریجیکٹ کر دیا تھا، یاد ہے نا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ غلط فہمی تھی
کہ وہ پی ٹی آئی کو قائل کر سکتے ہیں. انہوں نے پوری پی ٹی آئی کو قائل کر لیا تھا, لیکن بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اس میں سے میری رہائی کدھر ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم نے آپ کو جو ہے وہ آرمی کورٹ میں جانے سے بچا دیا ہے, اور اب آپ کا مقدمہ سول عدالتوں میں چلے گا, آرمی کورٹ میں نہیں چلے گا. اور ہم وکلا ہیں, رولا شولا پا کے تکا شکا مار کے جج کو گالیاں بک کے اپنی مرضی کے جج لگوا کے ہم اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں گے. تو اس نے اس کو ان کے کسی بھی جواز کو قبول کرنے تو کجا سننے سے بھی انکار کر دیا, اور انہیں وہاں سے چنگا بزت کر کے گالم گلوچ کر کے, جو اس کی عادت ثانیہ ہے, اور وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کے اندر گالم گلوچ کا عادی ہے. انہیں ایم بی ایس کو نہیں چھوڑا تھا, محمد بن سلمان کے جہاز میں بیٹھ کے اسے گالیاں بکنا شروع ہو گیا تھا. تو یہ تو پھر جو ہیں ان کی تو اوقات کوئی نہیں ہے, ان کی تو اوقات ساری یہی ہے نا کہ یہ عمران احمد خان نیازی کے چماٹ ہیں یا جولی چوک ہیں, اور اس کے باعث یہ ایم این اے یا سینیٹر بنے ہیں. تو ان کی اوقات کیا ہے اس کے سامنے؟ وہ تو ایم بی ایس کو خاطر میں نہیں لاتا بھائی. ٹھیک ہے, تو آپ یوں کہیں کہ وہی مرغے کی ایک ٹانگ ہے, اور مرغے کی ایک ٹانگ کے باعث سے جب یہ وفد باہر آیا اور اس نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو آ کے بتایا کہ ساڑھے نال تے کتے والی ہوئی ہے, تو مولانا نے کہا کہ یار دیکھیں یہ تو بہت بری بات ہے, میرے سے آپ نے 3 دن ضائع کروائے ہیں صرف اس نام کے اوپر. اور موصوف نے یہ کہا کہ ان سب کو آپ نے منڈے کو بھیجنا. منڈے کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے لوگ بیٹھیں اور انتظار کریں اور دیکھیں کہ میں بچر کے ساتھ اور گڈا پور کے ساتھ ملاقات میں سے کیا سپ نکالتا ہوں. منڈے کا مطلب کیا ہے؟ منڈے کا مطلب یہ ہے کہ ترمیم اپروو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور منڈے وہ آخری دن ہے, کیونکہ اس ترمیم کے اندر یہ بھی ہے کہ جب نئے چیف جسٹس کی تقرری ہونا ہوگی تو وہ پچھلے والے کی ریٹائرمنٹ کے دن سے 15 دن پہلے پارلیمانی پارٹی کا کمیٹی کا اجلاس ہوگا, اور وہ اگلے چیف جسٹس کے نام کی منظوری دے دے گی. لیکن اس دفعہ کے لیے یہ اجلاس پرانے چیف جسٹس یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے 3 دن پہلے ہوگا. تو 25 کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے, تو 22 کو اجلاس ہونا ہے. 22 کو اجلاس ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے 21 کو جو ہے وہ اپروول دی جانی ہے اس ترمیم کی, جس کے اس قانون کی, اور اس قانون نے پاس ہونا ہے اسمبلی کے فورم سے یا پارلیمنٹ کے فورم سے, تاکہ وہ اگلے چیف جسٹس کی نامزدگی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے نام اور جو ہے وہ نامزد کیے جا سکے. وہ پارلیمانی کمیٹی کے نام نامزد ہوں گے, پھر اس کا اجلاس ہوگا. اجلاس کے سامنے ابھی جو مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ 5 کا پینل بھی ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے, کہ 5 سینئر موسٹ ججز جو ہیں ان کا نام چیف جسٹس آف پاکستان اس پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش کرے گا, اور 5 کا نام ہونے کے باعث اس میں جسٹس امین الدین خان صاحب بھی آ جائیں گے. یا افریدی صاحب جو ہیں وہ چونکہ افریدی من اللہ یہ لا فرم تھی نا, جس کے اندر یا افریدی, منصور علی شاہ اور یہ عطر من اللہ صاحب شامل تھے. یہ تینوں دوست بھی ہیں, کولیگ بھی رہے ہیں. اب اس کے بارے میں 2 طرح کی باتیں اس وقت مجلس میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یا افریدی صاحب جاج تو ٹھیک ہیں, ویسے یار جاج تو منصور علی شاہ صاحب بھی ٹھیک تھے, وہ تو اس نے اپنی نوسط ڈال دی نا. یہ تو جس کو کہتا ہے میں اپوائنٹ کراؤں گا وہ اپوائنٹ نہیں ہو پاتا. اس نے فیض حمید کو اپوائنٹ کروانا تھا, اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا, جیل بیٹھا ہے. اور جس کو کہتا ہے میں اپوائنٹ نہیں ہونے دوں گا وہ ڈٹ کے اپوائنٹ ہوتا ہے. حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ اس کی 2 گلیرنگ ایگزامپل ہیں. یہ ان دونوں کو اپوائنٹ نہیں ہونے دینا چاہ رہا تھا, 2 میں ڈٹ کے اپوائنٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, مطلب پھر یہ شلوار میں سے 5 گولیاں نکالتا پھرتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, جس کے خلاف یہ احتجاج کرتا ہے وہ بندہ ضرور اپوائنٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے جناب جو ہے وہ چونکہ شاہ صاحب کو اپوائنٹ کروانا تھا, تو ایسی نوسط ہے کہ شاہ صاحب کا, منصور علی شاہ صاحب کا شاندار کیریئر رہا ہے. یہ آخر میں 2 چولیں ماری ہیں انہوں نے, یہ ایک تو مخصوص نشستوں والی اور 2 چولیں بیک ٹو بیک وہ والی عدالتیں اپنی
پیش کرتی پھر رہی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جسے کہنا چاہیے کیا پیش کرتی پھر رہی ہیں، ہاں وضاحتیں پیش کرتی پھر، ٹھیک ہے، عدالتیں اپنے فیصلوں کی وضاحتیں پیش کرتی پھر رہی ہیں، یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب اپنے فیصلوں کی وضاحتیں پیش کرتے پھر رہے ہیں جو کسی قانون آئین کے اندر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، نہ کیس لسٹ ہوتا ہے، نہ کاز لسٹ جاری ہوتی ہے، جج بیٹھ کے جناب لاہور اور کراچی میں یک وقت ہیرنگ کے ساتھ جناب ہم آپ کی خدمت میں یہ وضاحت پیش کر رہے ہیں، تو یہ ہوا ہے جی، آج سارا دن تماشا ہوا ہے، لمحہ بلمحہ بال بائی بال کمنٹری چلتی رہی ہے، اور اس کمنٹری کا نتیجہ یہ نکلا ہے، کابینہ کا اجلاس جاری ہے اور اس کے بعد سینٹ کا اجلاس شروع ہو جائے گا، اور سینٹ کے اجلاس کے بعد صوبہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں ٹھک کر کے یہ آئے گی اور جناب گنتی ہوگی، اور چلو جی اس کے بعد یہ سارا پروسیجر شروع ہو گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش تھی کہ اس کے اندر پی ٹی آئی آتی، پی ٹی آئی نہیں آئے گی اس کے اندر، کیونکہ پی ٹی آئی کو خطرہ ہے کہ اگر وہ سینٹ کے یا قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر جاتی ہے تو اس کے 30 سے 40% ارکان جو ہیں وہ اس ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیں گے پارٹی پالیسی کے خلاف، اور یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ہوتی ہے وہ فلور کراسنگ کی جو کلوز ہے 63A، وہ صرف اعتماد، عدم اعتماد اور بجٹ کے اجلاس کے اندر اگر آپ پارٹی پالیسی کے خلاف جاتے ہیں تو لاگو ہوتی ہے، قانون سازی کے اندر لاگو نہیں ہوتی۔ ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ اپنے اس سے انحراف کر سکتے ہیں، اپنی پارٹی کے نقطہ نظر سے ڈفر کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی کلوز ایسی نہیں ہے کہ پارٹی سربراہ اس رکن کے خلاف کاروائی کر سکے۔ میں نے کہا یار آج کا سارا دن ہی ایسی خالی گزار لیا ہے، تو چلو کچھ تھوڑا سا اپڈیٹ دے دے، اگرچہ اگلا دن شروع ہو چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔